شبہ نمبر 12، یہ بات تو اب ہمارے بچوں کو بھی حفظ ہو گئی ہے 12واں شبہ، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر پہ درود پڑھے تو میں سنتا ہوں اور دور والا پہنچایا جاتا ہے۔ اس روایت پر دو باتیں، ایک بات ہے اس کی سند پر اور دوسری بات ہے اس کے متن پر۔ میں سب سے پہلے متن کی بات عرض کرتا ہوں، سند کی دوسرے نمبر پر۔ من صلی علیہ عند قبری، جو قبر پر درود پڑھے، عند ظرف مبہم میں، آپ نے کافیہ شرح جامی میں پڑھا عند لدا، عند ظروف مبہمات میں سے ہے، اور ظاہر بات ہے عقیدے میں دلالت قطعی کا ہونا ضروری ہے، ابہام سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، تو ہم کہتے ہیں اس عندہ کی تعیین کر دو۔ ایک بات ہے، چھوٹا سا سوال ہے، عندہ کی شرعی تعیین کیا ہے؟ کیونکہ ظرف مبہم میں، ظرف مبہم بنگلہ دیش والوں کی نسبت ہم عند القبر ہیں، پاکستانیوں کی نسبت ایرانی عند القبر ہیں، اور ایرانیوں کی نسبت عراقی عند القبر ہے، عراقیوں کی نسبت سعودی عند القبر ہے، سعودیوں کی نسبت مکی عند القبر ہے، مکیوں کی نسبت مدنی عند القبر ہے، مدنیوں کی نسبت بازاری عند القبر ہے، بازاریوں کی نسبت مسجد نبی کے اندر داخل عند القبر ہے، اور مسجد نبی کئی کلومیٹر پر ہے، تو عند القبر کا کیا معنی ہے؟ سب سے پہلی بات متن کی تعیین، جو اکابر نے عندہ کی تعیین کی، سب نے، انہوں نے کہا داخل الحجرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حجرے کے اندر تحقق کے عندیت، عندہ کا اطلاق، سمجھو بات، عندہ کا اطلاق، عندیت کا اطلاق، وہ کیا ہے؟ داخل بولو داخل الحجرہ، داخل الحجرہ، اور فرماتی ہیں کہ خارج الحجرہ بعید ہے اور وراء الجدار ابعد ہے، وراء الجدار ابعد ہے۔ یہ الرد علی الاخنائی ابن تیمیہ اور فتاوی حدیثیہ ابن حجر، الصارم المنکی علامہ ابن عبد الہادی، سیانت الانسان بشیر الدین کنوجی، جلاء العینین، غایت الامانی، سب کتب میں یہی درج ہے کہ عندیت
کا تحقق ہے ام المومنین کے حجرہ کے اندر. خیال کرنا سما کا کوئی تحقق نہیں، اندیت کا. اندہ کا اطلاق یہ ہوتا ہے کہ حجرہ کے اندر کوئی ہو، اس کو اند القبر کہا جاتا ہے. اور جو حجرہ سے باہر ہے وہ بعید ہے، اور جو دیوار سے باہر ہے وہ کیا ہے؟ اب اد اب اد اب اد. اب ذرا سمجھنا موجودہ صورتحال کیا ہے؟ اس وقت کی صورتحال اس وقت صرف ایک دیوار نہیں، جدران خمسہ 5 دیواریں. 5 دیواریں اور مسلم 5ویں دیوار سے بھی فاصلے پہ کھڑا ہوتا ہے. آپ کی قبر مبارک حجرہ میں موجود. حجرہ کے باہر پہلی دیوار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی، اس کے بعد نور الدین زنگی کی، اس کے بعد شبکہ اور جالی کی، اس کے بعد وہ چھوٹی دیوار زائرین کو پیچھے روکنے کی، اور جو عمر بن عبدالعزیز کی دیوار ہے اس کا دروازہ کوئی نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کے قابل ہے. وہ دروازہ اس کا نہیں ہے، اندر جانے کا راستہ نہیں. اور آپ کی قبر مبارک، ہم نے جو وہاں کے لوگوں سے پوچھا اور شواہد بھی ایسے ہیں کہ موجودہ جہاں مسجد نبوی کا فرش ہے اس سے کم از کم 36 فٹ نیچے 36 فٹ نیچے اس کی بھرائی وغیرہ کر کے مسجد نبوی کا سین اونچا رکھا گیا. نیچے ڈبل گاڑیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور تہخانے ہیں اور عجیب عجیب سسٹم ہے. تو اس موجودہ تعمیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 36-40 فٹ آپ کی قبر مبارک اس سطح سے نیچے ہے جہاں ظاہر کھڑا ہوتا ہے. حجرہ بھی نیچے، اوپر 5 دیواریں. تو ایک دیوار کے بعد تھا بعید ابعد، اور 5 دیواروں کے بعد کیا ہوگا؟ اب جو موجودہ صورتحال میں سما کا قائل ہے یہ دور سے سما کا قائل ہے یا قریب سے؟ ہم کہتے ہیں یا اکابر. اور جو دور سے سما کا قائل ہو مسلمان ہے یا مشرک ہے؟ اب اس پہ تو مولانا سرفراز بھی میرے ساتھ آ جائیں گے. وہ بھی کہتے ہیں دور سے سما کا قائل کیا ہے؟ مشرک ہے. للڑ بھی کہتے ہیں دور سے سما کا قائل کیا ہے؟ مشرک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ تم خود دور سما کے قائل ہو. تو پہلی چیز ہے اندہ متعین کرو، انشاءاللہ اندیت کے متعین ہونے تک ان کا کام پورا ہو جائے گا. اور پھر اپنا عقیدہ بھی بیان کرو کہ تم کہاں سے سما کے قائل ہو. یہ جو رفیع عثمانی ہے، رفیع عثمانی ہو ابھی قلب ہو اب، تو یہ قلب ہو اب اس کی ایک مجلس ہے، بہت اچھی مجلس ہے. عمرہ کر کے آیا، اس نے گپ شپ لگائی. تو آگے جو چیلے چاٹے ہوتے ہیں ان کے، وہ حضرت صاحب کے ہذیان یا جو بھی بک بک ہو اس کو فرمودات کہتے ہیں، ملفوظات. حضرت صاحب کے ملفوظات تھے، چاہے حضرت صاحب کو زکام ہی لگا ہوا ہو تو وہ اس کے تبرکات تھے اور ملفوظات تھے. انہوں نے لکھ دیا، ان کے لیے مصیبت بن گیا. اس نے اپنے علماء میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، چند میرے ذہن میں اشکال ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نبی پاک قبر میں زندہ ہیں،
پھر زندہ آدمی کو بار بار سلام کرنا خلاف ادب ہے. مثلا میں جہاں بیٹھا ہوں، آپ ادھر آئیں، السلام علیکم، ادھر آئیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، تو یہ تو خلاف ادب ہے. کوئی ایک دفعہ سلام ہوتا ہے، اگر آپ ادھر سے موڑ کے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، تو یہ سلام تحیہ، یہ سلام تحیہ نہیں ہوگا، سلام تحیہ ہوگا. کہتا ہے کہ ہم ادھر زندہ کہتے، ادھر بار بار سلام کرتی. پھر بہت سارے آدمی ہونا تو ایک آدمی کو سلام کرنا چاہیے. ابھی آپ اتنے بیٹھے ہیں، او ماشاء اللہ، جو صوفی آخر میں سویا بیٹھا ہے اس سمے. تو اب اگر آپ لین باندھ دیں اور شروع کر دیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ہمارا تو گزارا ہو جائے گا شام تک. آخری دن بھی ملنا بہت مشکل ہوتا ہے بھئی، اتنی مخلوق کو کون ملے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام، لیکن وہ تو ہم مجبوراً ملتے ہیں اس امید سے کہ ہو سکتا ہے اللہ کرے آپ میں یا ہم میں سے کوئی شہید ہو تو پھر جنت میں ملاقات ہو. تو یہ، لیکن ایک آدمی، آپ خود سوچے کہ بیٹھا ہے، اس کو 1000 آدمی نے سلام کیا، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم 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 السلام. تو اس میں یہ جو مجیب ہے اس کی کوئی فضیلت ہے؟ ہر ایک کے سلام کا جواب دے رہے، اس میں مجیب کی کوئی فضیلت ہے؟ کوئی رفعت درجات، کوئی شان، یا مجیب پر مصیبت ہے؟ یہ تو مصیبت ہے مجیب پر. اچھا پھر یہ بھی ہے، ادھر خط بھی آ رہے ہیں، ادھر فرشتہ بیٹھا ہے کہ آج ترنول کے اس شیطان نے آپ کو درود پڑھائے اور تو نجی نہ پڑھائے، اور آج فلانے نے پڑھا، آج فلانے نے پڑھا. اچھا پھر فرشتے شکایتیں بھی لگا رہے ہیں، ہر امتی کی شکایتیں ہر روز لگ رہی ہے. آج فلانا طالب علم بھاگی ہے، آج فلانا طالب علم نے سبق نہیں پڑھا، آج فلاں نے فلاں 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 فلاں، یہ بھی سارا ہو رہا ہے. اور ہر ایک کے سلام کو بیک وقت سنتے ہیں، جواب دیتے. یہی وہ کہتا ہے، مفتی رفیع کا یہی مقصد تھا کہ اتنے لوگ سلام کرتی ہیں تو میرے ذہن کوئی مطمئن نہیں ہو رہا، کوئی اس میں کوئی فائدہ تو نہیں ہے. تیسرا کہتے ہیں بہت سارے لوگ مسجد نبوی سے پیچھے بھی واپس آ جاتی ہے، تو آپ کن کا سلام سنتے ہیں؟ جو مواجہ کے پاس جاتے ہیں، جو پیچھے سے واپس آ جاتی ہیں. کچھ لوگ ریاض الجنہ میں درود پڑھ رہے ہوتی ہیں، ان کا پتہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. تو اس کا جواب چاہیے. انہوں نے البینات رسالے میں اس کو شائع کر دیا، اور یہ پوری گفتگو اس کی شائع ہو چکی ہے رفو صاحب کی. تو اب ان سے یہ بھی بات پوچھنے والی ہے، تبصرہ کر رہا ہوں ابھی، اندیت پر کلام ہے، بس اتنی بات ذہن میں رکھو. آگے یہ گپ شپ لگا رہے، اندیت کو متعین کرنا ان کا کام ہے. بس اندہ مبہم ہے، ابہام سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. بس آپ کا مسئلہ وہاں کھڑا ہے، آگے میں گپ لگا رہا ہوں، اور یہ گپیں بھی آپ کو آ جائیں. اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کراچی کا ایک محقق ہے یوسف لدھیانوی، ان کا جو مر جائے وہ اکابر مرتی بن جاتا ہے. تو وہ یوسف لدھیانوی نے آپ کا مسائل، ان کا حل، وہ ریڈیو والے سوال و جواب ہے، وہ اس میں لکھا ہے. اب چونکہ ان کے لیے تو وہ بھی نسختی ہے، تو اس میں لکھا ہے، کسی نے سوال کیا کہ آپ کہاں سے سنتی، سننے کا کوئی حد؟ تو اس نے کہا کہ مسجد نبوی کی حدود میں جہاں جتنا پست آواز سے سلام پڑھا جائے آپ سنتے ہیں.
اگلی بات زبردست لکھی، اس نے کہا کہ اگرچہ مسجد نبوی یمن تک چلی جائے تو آپ وہاں سے بھی سنیں گے جتنا پاس درود ہو۔ اب تو بزرگوں مسئلہ اور بن گیا، مسجد نبوی میں اللہ آپ کو لے جائے اور آپ وہاں جا کر دیکھیں، اگر آپ پھریں گے کئی کلومیٹر بنتے ہیں، پرانا پورا شہر مدینہ پر مسجد نبوی ہے، سارے باغات اور آبادی سب مسجد نبوی کے نیچے ہے، سارے کنویں بھی نیچے ہے، وہ اتنی بڑی مسجد ہے، پوری آبادی مدینہ کی۔ اب تو اندہ اور کھل گیا، ہاں پوری مسجد نبوی کی حدود اور مسجد نبوی چلی جائے یمن کی طرف۔ ہم کہتے ہیں چلو یہ پھر بتاؤ کہ یہ سننا تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب ہے؟ اگر یہ سماع تحت الاسباب ہے اس کی دلیل لاؤ، صریح مشاہدتاً فوق الاسباب ہے، اسباب ہے ہی نہیں، وصول صوت وہاں کوئی عادی اسباب نہیں، اور ما فوق الاسباب ہے تو ما فوق الاسباب غیر اللہ کو سمیع ماننے والا وہ مشرک ہے۔ بات پھر وہاں آ کے کھڑی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عام مردوں کے فی الجملہ سماع کا قائل، اس کی یا موارد مخصوص کا قائل، اس کی تو کچھ نہ کوئی تعویل ممکن ہے، لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع کا قائل ہے اس کے تو کافر ہونے میں کوئی تردد فی تردد بھی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھو، یہ بات مولویوں کو سمجھ نہیں آتی۔ مولوی کہتے ہیں جو رسول پاک کے سماع کا قائل ہے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، اور اس کو کہو بدھو مفتی، اصل کافر تو بنتے ہی وہ ہے۔ باہر والے دوسروں کے سماع کے تو اس پر متفرع کافر ہے، کفر دا مڈ ہے، اصل یہ رؤوس الکفر یہ ہے، کیونکہ یہاں تو اسباب بالکل عند الفریقین نہیں، کوئی سبب نہیں، اور سبب بھی نہیں، کوئی حدیث بھی نہیں۔ عام مردوں کے بارے میں چلو کرا نہال آ جائے گی، کلیب بدر کوئی نہ کوئی ڈھکوسلا ادھر ادھر کر کے کوئی صغرا کبرا ملا کے، لیکن یہ جو ہے انبیاء یا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں تو ایک ضعیف حدیث بھی نہیں سماع عند القبر پر۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ آپ کو بولنے کی توفیق دے، اونچا آمین کہو۔ ہاں، دوسری بات ہے متن پر، سند پر۔ نماز پڑھ لو پھر سند پہ بحث کرتے ہیں۔ شبہ نمبر 12، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ پر میں آپ حضرات کے سامنے اس حدیث اور روایت کی درایت اور متن پر گفتگو کر چکا ہوں۔ اب اس کی سند دیکھو، یہ روایت ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع ہے، روایت صرف کمزور ہی نہیں بلکہ موضوع روایت ہے، اور موضوع روایت پر ضابطہ شرعی موجود ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان متواتر حدیث ہے اور 105 سے زائد صحابہ سے مروی ہے، من کذب علی متعمدا،
اور اس پر علماء کی تصریحات بھی موجود ہیں کہ جو جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اب کتنی جرت کی بات ہے کہ 35 کے قریب محدثین اس روایت کو موضوع اور من گڑت قرار دیتے ہیں، اور یہ حضرات اس کو استدلال میں پیش کرتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں اور اس پر بضد ہیں کہ یہ روایت ہے بھی صحیح۔ اور یہاں اکابر شب اکابر سب گئے کہ 35 محدثین اکابر، اور ان میں علامہ اکیلی جو 3 صدی کا بزرگ ہے، اس سے لے کر علامہ کوثری تک، یہ سب کے سب نقاد محدثین حضرات اور اس فن کے ماہرین اس روایت کو موضوع اور من گھڑت، ضعیف اگر کہتے تب بھی کچھ نہ کچھ ٹانگ اڑانے کا موقع مل سکتا تھا، لیکن یہ روایت بالکل موضوع ہے۔ یہاں پر شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر نے تسکین الصدور میں ایک بات چھیڑی، اور اس بات کو بعد والوں نے لیا۔ شیخ الحدیث نے یہ بات چھیڑی کہ اس روایت کی 2 سندیں، ایک سند میں محمد بن مروان ہے اور اس سند سے ہم استدلال نہیں کرتے، اور وہ سند جو ہے وہ واقعتاً وہ سند قابل احتجاج نہیں، اور دوسری سند میں محمد بن مروان نہیں ہے۔ تو ہمارا استدلال اس سند سے ہے جہاں محمد بن مروان نہیں۔ اس پر مولانا سرفراز خان نے ایک راستہ پیدا کرنے کی کوشش کی، گویا من صلی اللہ علیہ کی کتنی سندیں ہیں؟ 2، حالانکہ یہ بات بالکل خلاف حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں، ابھی آپ کے پاس یہ سارے حوالہ جات لکھے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ محدثین کہتے ہیں تفرد بہ محمد بن مروان، اس روایت کا راوی متفرد ہے، اکیلا محمد بن مروان ہے، تفرد۔ تو پھر 2 سندیں کیسے بن گئی؟ ابو معاویہ کی سند اور ہے، ابو شیخ کی سند اور ہے، یہ سند اور، تو پھر تفرد بہ محمد بن مروان، ابن کثیر، علامہ ابن عبد الحادی، ابن تیمیہ، اور اسی طریقہ سے علامہ صاحب نبراس پرحربی فرحربی، اور یہ سب حضرات کہتے ہیں تفرد ابن کثیر تفرد بہ محمد بن مروان، کہ محمد بن مروان متفرد پھر روایت ہے، تو جب متفرد ہے تو دوسری سند آئی کہاں سے؟ تو مولانا سرفراز خان نے ان پر ایک اشکال ہوا کہ مولانا ابن عبد الحادی نے اس روایت کو تفرد بہ محمد بن مروان کیوں کہا؟ اگر دوسری سند تھی تو تفردہ کیوں آیا؟ تو مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ ابن عبد الحادی تک وہ دوسری سند پہنچی نہیں، معلوم نہیں ہو سکی۔ کہتے ہیں بڑے بڑوں کو بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی، پھر آگے تقریر شروع کر دی۔ لیکن بعض ذہن میں رکھ لو، یہ بھی شیخ الحدیث صاحب کا سیاہ کذب شریف ہے، کیونکہ ابن عبد الحادی نے الصارم المنکی، جہاں سے مولانا سرفراز نے حوالہ لیا، اسی جگہ پہ لکھا کہ ابو شیخ والی یا ابو معاویہ والی کوئی سند نہیں، قطع فاحش،
جو لوگ اس کی دوسری سند بیان کرتے ہیں وہ خطا فاحش ہے. تو ابن عبد الہادی کو معلوم تھا اور ابن عبد الہادی نے اس پر جرح کی، اس کو ریجیکٹ کیا، اس پر خطا ہونے کا فتویٰ دیا اور اس سند کی تردید کی ہے. یہ نہیں کہ ابن عبد الہادی کو پتہ ہی نہیں تھا اور نصرت العلوم میں وہ روایت شریف آ گئی داخلہ لینے کے لیے اور وہ سند بھی آ گئے، راوی بھی آ گئے. قطعاً نہیں. یہ شیخ الحدیث صاحب کی اور دیانتداری ہے. دیانت بھی آج کل از قبیل ازداد میں سے ہے. خیر، تو پہلی بات کہ محمد بن مروان ہی راوی ہے، متفرد ہے، دوسری کوئی سند نہیں. یہ کہتے ہیں جناب دوسری سند ہے، ہم کہتے ہیں کون سی؟ لاؤ جی ابو شیخ کی، ابو شیخ الاصبہانی اس کی. تو ہم نے ان سے مطالبہ یہ کیا کہ دوسری سند کا ماخذ لاؤ، کتاب لاؤ. کون سی کتاب ہے؟ مولانا ڈاکٹر خالد محمود پی ایچ ڈی لندن صاحب نے لکھا ہے کہ کتاب الصلاۃ ہے، اور ماسٹر اکاڑوی کہتا ہے کہ کتاب الثواب ہے، جس میں وہ درج ہے، وہ کتاب الثواب ہے. یہ کہتے ہیں کتاب الصلاۃ. ہم کہتے ہیں جو بھی ہے اس کی سند لاؤ. ماخذ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی، وہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی، کہیں اس کا وجود بھی نہیں ہے، شائع بھی نہیں ہوئی. تو ہم کہتے ہیں جب تک کتاب شائع نہیں ہوتی تو قرآن کو مان لو. ما انت بمسمع من فی القبور تو شائع ہو چکا ہے نا، انک لا تسمع الموتى بھی شائع ہو چکا ہے. تو اس وقت تک قرآن کو مان لو، اور جب آ جائے گی تمہاری کتاب شائع ہو کر تو پھر اس کو مان لینا. لیکن وہ آئے گی نہیں، وہ شیعوں والا قرآن ہے جو غار میں مادی لے گیا، نہ مادی آئے نہ قرآن ہے. اذا قام القائم. تو ان کی کتاب بھی جو اصل مذہب کا عقیدہ جہاں پر تھا، کتاب الثواب یا کتاب الصلاۃ، تو وہ بیچاری کتاب بھی کوئی بکری کھا گئی یا مادی لے گیا، مادی لے کے آئے گا. تو پہلی بات ہے وہ ماخذ بھی کوئی نہیں. پھر اسی سند پر پہلا راوی ابو شیخ ہے، اور ابو شیخ کی جملہ تصانیف طبقہ رابعہ سے، یا قائد اسلام میں علامہ حقانی جو پہلے تعارف کروا چکا ہوں اس میں آ چکا ہے. تو اور طبقہ رابعہ سے اجماع منعقد ہو گیا بقول اکابرین دیوبند کے کہ اس سے عقیدہ بھی عمل بھی ثابت نہیں ہوگا، عقیدہ تو دور کی بات ہے. دوسرا یہ جو ابو شیخ ہے، اس ابو شیخ خود گڑبڑ آدمی ہے خود، اور یہ نصرت العلوم سے کتاب شائع ہوئی. تانیب الخطیب جو عربی کتاب ہے اس کا ترجمہ ہے. حاشیہ بغداد، تاریخ بغداد، تانیب الخطیب، اس میں مولانا عبد القدوس کارن اس نے لکھا کہ ابو شیخ خود قابل اعتماد نہیں. امام ابو حنیفہ کے خلاف جتنے خواب اور مصالب کی روایتیں ہیں وہ ابو شیخ نے گھڑی ہیں. تاریخ بغداد میں اس کا وضاح اور ہیڈ ابو شیخ ہے. تو اب دوسرا، پہلے تو کتاب طبقہ رابعہ، اب مصنف بھی 10 نمبری ہے. یہ بھی 2 نمبر چلو کر لو، 10 نہ کرو. تو وہ امام صاحب پر بدنام کرنے والا مصالب تو ان کو کہو کہ پھر حنفی ہونا چھوڑ دو. ابو شیخ اگر قابل اعتماد راوی ہے تو ابو شیخ کی وہ روایات جو امام صاحب کے خلاف تاریخ بغداد بھری ہے وہ بھی ذرا لو، اور پھر غیر مقلد بنو. اپنے آپ کو حنفی کس منہ سے کہتے ہو؟ پھر اس سند میں ایک راوی ہے
عبد الرحمن بن احمد الاعرج. آپ کے پاس ادھر تسکین الصدور ہے کسی کے پاس؟ اچھا نہیں بس ٹھیک ہے، مسجد میں تو نہیں نا، چلو بعد میں دیکھ لینا. ماشاء اللہ بس ٹھیک ہے. اس میں سند جو ابو شیخ والی ہے اس میں لکھی ہے درج ہے تسکین الصدور میں. تو یہاں راوی ہے عبد الرحمن بن احمد الاعرج. یہ دوسری سند کی جو بات ہو رہی ہے ابو شیخ والی. اور ہمارا اس پہ اعتراض یہ ہے کہ عبد الرحمن بن احمد الاعرج یہ مجہول راوی ہے، اور آج تک کسی محدث نے اس کو ثقہ نہیں کہا، مجہول راوی ہے. اور مولانا سرفراز نے خود لکھا ہے اس احسن الکلام میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم اپنا دین مجہولین سے حاصل کریں، مجہولوں سے دین لیں. خلف الامام بھی مجہول راویوں سے نہیں لی جا سکتی، تو عقیدہ کیسے آئے گا؟ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ راوی جو عبد الرحمن بن احمد الاعرج راوی ہے، اس کی توثیق دنیا کے کسی محدث نے کی ہو نہیں کی، قطعاً نہیں کی. تو یہ راوی کیا ہے؟ مجہول. اور مجہول راوی کی روایت قابل قبول نہیں. تیسرا ہمارا اس پہ اعتراض ہے کہ اس میں راوی ہے آمش مدلس ہے، اور یہاں انا ہے. اور آپ نے یہ باتیں پہلے پڑھ رکھی ہیں کہ انعنۃ المدلس لا یقبل الا فی الصحیحین، صحیحین کے علاوہ انعنۃ المدلس قابل قبول ہی نہیں. پھر اس میں ایک راوی ہے ابو معاویہ. ابو معاویہ کو ہم کہتی ہیں کہ قابل اعتماد ثقہ ہے لیکن مدلس ہے، لیکن ماسٹر امین نے لکھا ہے کہ خبیث قسم کا رافضی تھا. یہ ابو معاویہ کیا تھا؟ خبیث قسم کا رافضی، تجلیات صفدر. تو اب یہ حالت ہے اس روایت کی جو مولانا سرفراز زور لگا رہے ہیں کہ ہم دوسری سند پیش کر رہے ہیں، دوسری کا یہ حال ہے. اور مولانا جہاں پر عجیب تعارض کا شکار ہوئے. احسن الکلام میں ایک روایت پہ بات آئی، غیر مقلد عالم نے پیش کی، اور مولانا نے اس پر اعتراض مولانا کا یہ تھا کہ یہ مجہول راوی ہے. اب غیر مقلد عالم نے ایک قانون پیش کیا کہ دار قطنی اور فلاں امام کا قانون ہے کہ اگر ایسا محدث ہو جس کے آگے دو شاگرد ہوں تو اس کی جہالت دور ہو جاتی ہے. تو لہذا وہ خلف الامام کا جو راوی ہے وہ ہے تو مجہول لیکن اس کے آگے دو شاگرد ہیں، تو لہذا جہالت معتبر نہ ہوگی. اس پر مولانا سرفراز نے جو رگڑا لگایا اس اہل حدیث بیچارے کو، اس کو کہا تیرا دماغ خراب ہے. جمہور کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ جب تک کوئی محدث ثقہ نہ کہے اور ثقات کی دلیل نہ ہو وہ جہالت رفع نہیں ہوتی. اور یہ جو دو شاگردوں والا مسئلہ ہے یہ تو صرف ایک دو مولوی کا مسئلہ ہے. پوری امت کہتی ہے کہ دو شاگردوں تو اس کی جہالت مرتفع نہیں ہوگی. لیکن اب جب آیا تسکین الصدور میں تو عبد الرحمن بن احمد الاعرج یہ مجہول راوی تھا، تو جہاں آ کر پھنس گیا. کہتے اس کے بھی دو شاگرد ہیں، لہذا جہالت
اس مولانا کو یہ نہیں پتا تھا کہ سب کا حافظہ کمزور نہیں ہوتا. آثر الکلام میں کیا لکھا، یہاں کیا لکھا، تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دال ساری کالی ہے. ہاں کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں، صرف کالی ہے یا بدبودار بھی ہے. ہاں یہ شیخ الحدیث ہے. میں نے ایک دفعہ جگہ پہ کہا رئیس التحریف، آپ نہ کہیں ہم تو ویسے بدنام ہیں. ہاں تو رئیس التحریف، اتنا شور برپا ہوا، کہتے ہیں توبہ، مولانا سرفراز کو بھی نہیں چھوڑا. تو وہ بڑا آب زمزم سے وہ غسل کر کے آئے، اس کو بھی نہیں چھوڑا. آسمانی مخلوق یہ نہیں کہتے کہ مولانا سرفراز نے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اور مولانا سرفراز جیسا بزرگ بھی اس مسئلے میں خیانت کرنے سے باز نہیں آیا. تو کتنا مظلوم ترین مسئلہ ہے. چیلوں کی بات ہی نہیں کہ شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر جیسا بزرگ بھی جب تک اس مسئلے میں جھوٹ نہ بولے تو بات نہیں بنتی. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مجبوری ہے جھوٹ بولنا. شاید وہ حالت اضطراری میں جواز کے قائل ہوں، نہیں سارے اکابر جا رہے. ہاں بھائی کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ یہ باتیں تو آپ کے پاس لکھی ہیں، چلو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ پہ اتمام حجت ہو جائے. یہ روایت موضوع ہے. قال ابن عبد الہادی لیس لہ اصل، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے. اصل یہی بات ہے کتاب الضعفاء اکیلی کی صفحہ 400 پر لا اصل لہ. اور جو اکیلی بزرگ ہے یہ کب کا گزرا ہے؟ 3 صدی. عنایت اللہ شاہ صاحب سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ ہاں یہ بھی خیال رکھنا. ہاں کہتے ہیں عنایت اللہ شاہ سے پہلے اس روایت پہ کسی نے جرا نہیں کی. اس دن وہ سرگودے والا گدھا لگا ہوا تھا کہ یہ روایت زیادہ سے زیادہ محدثین نے کہا نا ضعیف ہے، تو ضعیف فضائل اعمال میں چل سکتی ہے. اب فضائل اعمال میں چل سکتی ہے. خدا تمہیں ایسی لعنت کرے جیسے شیطان پہ کی ہے. ہاں بھئی امت کو گمراہ کرنے والا شیطان پیر بن گیا. دیکھو لیس لہ اصل بلم یحدث بھی ابو ہریرہ، یہ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو بیان نہیں کیا. یہ صفحہ 216. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں تفرد به محمد بن مروان وفی اسنادہ ناظر، اس کا راوی اکیلا محمد بن مروان اور یہ سند صحیح نہیں. تفسیر ابن کثیر صفحہ 421 جلد 6. اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں لا یعرف من حدیث محمد ابن مروان السدی الصغیر عن الاعمش وهو عند اہل المعرفۃ بالحدیث موضوع علی الاعمش. یہ محدثین کے نزدیک روایت کیا ہے؟ موضوع علی الاعمش، یہ اعمش پر موضوع ہے. الرد علی الاخنائی، یہ امام ابن دہیہ فرماتے ہیں موضوع لا اصل لہ تفرد به محمد بن مروان اسن المطالب. علامہ عبدالعزیز فراروی فرماتے ہیں تفرد به محمد بن مروان کوثر النبی. مولانا حسین علی فرماتے ہیں تفرد به محمد بن مروان تفسیر بے نظیر. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں لا اصل لہذا الحدیث، اے حدیث الاعمش موضوعات ابن جوزی
اس روایت کی کوئی اصل نہیں. امام اکیلی فرماتے ہیں لا اصل لہ عن الاعمش کتاب الضعفاء اکیلی کہ یہ اس روایت کی لا اصل لہ کوئی اصل موجود نہیں ہے. محمد بن مروان کے متفرد ہونے پر درج ذیل حوالہ جات ملاحظہ کریں. نمبر 1 القول البدیع صفحہ 154 علامہ سخاوی کی. جلاء الافہام صفحہ 22 میزان الاعتدال صفحہ 213 جلد 3 تذکرۃ الموضوعات علامہ طاہر فتنی پٹنی صفحہ 90 تاریخ بغداد جلد 10 صفحہ 291 سلسلہ احادیث ضعیفہ صفحہ 239 اور العال المصنوعہ یہ سیوطی کی ہے. یہ روایت بیچاری اتنی مظلوم ہے کہ سیوطی نے بھی اس کو کیا کہا ہے ضعیف. سیوطی نے بھی کیا کہا ہے ضعیف. جس کو سیوطی راج کر رہا ہے تو آپ خود اندازہ کریں کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی. یہ اللہ علی یہ لو ان کی جمع سیوطی کا رسالہ ہے اس میں ہے. اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ان کا مختصر جواہر القرآن اس میں لکھتے ہیں کہ سماع عند القبر کی روایات کے راوی شیعہ ہیں. ہاں بھئی چلو یہ الگ ایک مستقل بحث ہے. اس کے بعد آپ کے پاس لکھا ہے اگر یہ کذب سری تسلیم ہی کر لیا جائے کہ اس کی کوئی دوسری ابو شیخ والی سند بھی ہے تو ان تمام محدثین کی تکذیب کے ساتھ حاصل پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ سند ابو شیخ خود حضرت ابو شیخ بھی خطرناک ہے. عادلانہ دفاع تانیب الخطیب السام المصیب یہ صفحہ 120 تانیب الخطیب 198 209 نمبر آگے نمبر خود لگاتے جاؤ. تصانیف ابو شیخ طبقہ رابعہ سے جن سے عقیدہ یا عمل میں اصرار کرنا خلاف اجماع ہے. اجالا نافع ازالت الریب براہین قاطعہ عقائد اسلام اس میں ایک راوی عبد الرحمن بن احمد العرج ہے جس کی توثیق ثابت کرنا کسی کے بس میں نہیں. ساری دنیا للوڑیت جمع ہو اس کو ثقہ ثابت کریں. نمبر 3 اس میں عامش مدلس سے انانا ہے اور غیر سیین کی روایت ہے فلہذا درست نہیں. طبقات المدلسین تہذیب التہذیب 224 اس میں لکھا ہے کہ عامش مدلس راوی ہے اور مدلس کی روایت کا قبول نہ ہونا نخبہ علل سب کے اندر درج ہے سب اصول حدیث کی کتابوں میں. اور نمبر 4 اس میں ابو معاویہ مدلس ہے اور بقول اکاڑوی خبیث مرجع شیعہ بھی ہے اس لیے معتبر نہیں. تجلیات صفدر طبقات المدلسین تہذیب التہذیب. نیز اندہ کی تعین دستیاب نہیں. نصوص قرآنیہ کے مطابق ایسی روایت پیش کرنا ایسی روایات کو ایمان کی بنیاد بنانا ایسی روایات سے عمومات قرآنیہ کو منسوخ ٹھہرانا عقل و دین سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے.